رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد تاج الشریعہ عظمت تاج الشریعہ کے نام سے آج کی اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ الاسلام والمسلمین قطب دورہ غوث زمان آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نوال جبل استقامت کنز الکرامت نبیرہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم مرتبہ حجت الاسلام جگر گوشہ حضرت مفسر اعظم سیدی سندی مرشدی مربی حضرت الشیخ اشرف مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، یہ ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، اور دو لفظوں میں ساری بات ختم کر دوں کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب بڑا ہوتا ہے، نسب بڑا ہوتا ہے، خود بڑے نہیں ہوتے، باپ بڑا ہے خود بڑے چھوٹے۔ میں نے بہت بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے اپنی زندگی میں دیکھے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے پر بہت چھوٹا، لیکن میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے، چھوٹا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، یزید پر بہت چھوٹا تھا، بڑا لعنتی تھا، لیکن میں نے شیر خدا کا شیر بیٹا حسین ابن علی بھی دیکھا ہے۔ یہ انفرادیت اللہ دیتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ بہت بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے، پر بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ ان کا صرف یہ تعارف نہیں کہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ وقت کے فرعون کو لتاڑنے والے، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ کربلا کو سارا رنگ دینے والے ہیں، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ امت کی گرتی ہوئی کشتی کو اپنے لہو کے ساتھ پار کنارے لگانے والے بھی ہیں۔ تو حضرت حضور مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ دامت برکاتہ العالیہ صرف یہ نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، صرف اتنی بات نہیں، انہوں نے تو کبھی لکھایا ہی نہیں کہ میں بریلی شریف کا سجادہ نشین ہوں، یہ تو کبھی لکھوایا ہی نہیں ہوئی، نہ اپنے قلم سے لکھا کہ میں سجادہ نشین ہوں۔ وہ ایک بات کسی دانشور نے کہی تھی، غالباً باب اشفاق کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا باہر تو ایک غبارے بیچنے والا گلی میں آ گیا، وہ غبارے گیس بھری ہوتی ہے غبارے کے اندر، تو کہتے ہیں سائیکل کے ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھے ہوئے تھے، غبارے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بچہ گلی میں نکلا تو وہ کہنے لگا غبارے بیچنے والے سے کہ ایک غبارہ دو، اس نے غبارہ دیا 1 روپے کا، کالے رنگ کا غبارہ، اس نے چھوڑا تو غبارہ اڑ گیا، تو وہ سائیکل والے سے کہنے لگا کہ چاچا یہ پیلے والا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لاؤ 1 روپیہ یہ بھی اڑ جائے گا، اس نے اس کا دھاگا توڑا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا، اس نے آگے بڑھ کے کہا چاچا نیلا بھی اڑتا ہے؟ کہا لاؤ 1 روپیہ بھی اڑا دیتا ہوں۔ تو بابا کہتا میں پاس کھڑا تھا تو جب وہ کئی روپے دے لیے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا بیٹے نیلا پیلا اور کالا ہونے کا مطلب نہیں، جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے، نیلے پیلے کا مقصد نہیں۔ کوئی بندہ کہتا میں فلان جگہ کا خلیفہ مجاد ہوں، اس سے پوچھا جائے گا خلافت کو چھوڑ، یہ بھی تو بتا اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں۔
کوئی کہتا میں فلان جگہ کا سجادہ نشین ہوں، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بڑے لوگ ہیں جو درگاہوں اور آستانوں کا نام لے کے جیتے ہیں، بتا کوئی اندر بھی شے ہے کہ نہیں؟ اقبال کہنے لگے میرے پاس آ کے کچھ پیر زادے صاحب زادے اپنے ابے دادے کی بات کرنے لگے، تو میں نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اپنی بات کر، صاحب ابے کا نام نہ لے، تو بتا تو کیا ہے؟ میرے حضرت صاحب بہت بڑے پردادے کے پڑپوتے، بہت بڑے دادا کے بیٹے، بہت بڑے نانا کے نواسے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو ان کا اپنا قد بھی آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی ذات میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کی بلندیاں رکھی ہوئی۔ لوگ نام لکھوانے سے کیا ہوتا ہے، القاب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کی شادی جب کی تو اپنی پوتی کے ساتھ ہی کر دی۔ بڑے بیٹے کا بیٹا تھا، چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی، تو آپس میں نکاح کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام ہوئے، حضرت صاحب کے وہ دادا ہیں، اور مفتی اعظم ہند چھوٹے صاحبزادے ہوئے تو وہ نانا ہیں، اور جو پوتے تھے اعلیٰ حضرت کے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے۔ ایسی زبردست قرآن مجید کی تفسیر لکھتے اور بیان کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ میرے حضرت صاحب کے والد گرامی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا ہے، عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ حضرت 1943 میں پیدا ہوئے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا۔ حضرت نے تعلیم حاصل شروع کی، پرائمری، میٹرک، پھر بریلی میں ایک اسلامیہ کالج ہے جہاں بہت بڑا عرس ہوتا ہے، وہاں سے انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی۔ پھر منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا کو علماء دیے، اس مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی پڑھا پورا۔ 1963 کے اندر آپ کے والد کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں جا کے پڑھے، تو آپ کے والد گرامی نے جا کے انہیں ازہر یونیورسٹی مصر میں داخل کرا دیا۔ 1963 سے لے کر 1966 تک 3 سال انہوں نے تخصص کیا، ایک ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ۔ انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا دین کے اندر، 3 سال اصول دین کے اندر 3 سال وہ پڑھتے رہے، اور جب امتحان ہوا تو وہاں عربی لوگ بھی پڑھتے تھے، عرب کے بڑے لوگ بھی پڑھتے تھے، پہلی پوزیشن آئی تو اللہ نے ہندوستان سے گئے ہوئے فاضل بریلوی کے پڑپوتے کو عطا فرمایا۔ پہلی پوزیشن حضرت نے لی، پہلی پوزیشن۔ اور آپ کے والد گرامی بیمار تھے، بوڑھے ہو رہے تھے، تو آپ نے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ہندوستان سے مانوا اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر رضا اب طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ طلوع ہوگا تو زمانہ دیکھے گا کہ میرے سورج کی کرنیں کہاں کہاں جاتی ہیں۔ حضرت 1966 میں پڑھ کے آئے، تو جب آئے تو وہاں سجادگی بھی یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، حالات یہ تھے کہ پہلے حجت الاسلام بڑے بیٹے سجادے تھے، پھر چھوٹے بیٹے۔ مفتی اعظم ہند آپ کے نانا جانتے، ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، 1.25 کروڑ آدمی بیعت تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین ان کے سلسلے میں مرید تھے۔ جب حضرت تشریف لائے تو فرمانے لگے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اختر رضا، یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، امت کو تیری بڑی ضرورت ہے، گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، میدان میں نکلو۔ تو حضرت فرماتے میں اس وقت سے نکلا ہوا ہوں، اس وقت سے میدان میں۔ حضرت صاحب اردو بولتے ہیں تو جیسے لکھنؤ کے بہترین لوگ اردو بولتے ہیں ایسی بولتے ہیں، اور حضرت عربی بولتے ہیں تو عرب لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ عربی بولتا ہے۔ انگریزی بولتے ہیں تو ان سے اچھی انگریزی کوئی نہیں بولتا۔ دنیا کی کئی زبانوں میں دسترس حاصل ہے، اور حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے حضرت نے سفر نہ فرمایا ہو۔ عالمی انٹرنیشنل شخصیت، انٹرنیشنل
ہر دنیا کے کونے میں آپ گئے اور ہر جگہ جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام بلند فرمایا. اور صرف یہ نہیں کہ بد مذہب سے، بد عقیدہ سے، غیر مسلم سے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اگر مناظرہ کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. ہر سوال کا جواب دینے پوری دنیا کا سفر فرمایا، کتابیں بھی لکھی، تدریس بھی فرمائی. میں 90 کی دہائی سے حضرت کا غلام ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ مرید، ان کو شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ نہیں، ان کے لیے وہ جی میں عقیدت مند ہوں، ارادت مند ہوں، لفظ نہ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. کچھ لوگ ایسی جگہ مرید ہوتے ہیں جہاں وہ گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں مرید نہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو غلام ہوں. میرے حضرت کے جتنے مرید ہیں انہوں نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا. وہ جب بات کرتے ہیں تو گردن اٹھا کے کہتے ہیں کسی معمولی کا نوکر تو نہیں، ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں. غلامی پہ ناز کر. حضرت نے تقوی، پرہیزگاری، تصویر کو ناجائز کہا تو پھر نہیں بنوائی، ساری زندگی نہیں بنوائی. کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ مجبوری ہے، اس کے علاوہ نہیں بنوائی تو نہیں بنوائی. حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے. کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی. اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں. کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں. تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے. تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے. حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ، اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں. میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا. بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی کرسی کے اوپر ہی. اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی. تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے. تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ ان لوگوں کے لیے. میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ، آپ ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی نا، کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ گزر گئے، کتابوں میں تھے. میں نے کہا تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تم نے ولی غوث کتب کتابوں میں پڑھے ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھ کے جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا ہے جو صفتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ساری. ہم نے انہیں دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ بابے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں دیکھ کے پتہ چلا یہ والے لوگ. فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بحر شریعت میں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے. سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے. تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے. تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں. کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا. تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بحر شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے. میرے بھائی اس شخصیت کے، میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی طبیعت تھی کہ میری نظر میں کسی شخص کا چڑھنا
بڑا مشکل تھا. ہماری نظر میں ذرا کم ہی کوئی شخص چڑھتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے. ہمارا ذرا انتخاب تھوڑا سا نا سخت ہے. منتخب کر کے ہم ایسے دل نہیں دیتے, ہم ذرا سوچ سمجھ کے دل دیتے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی جو صفتیں بیان کی, جو چیزیں بیان کی, تو وہ تھوڑی تھوڑی پڑھ بیٹھے تھے. تو ہم ذرا سوچتے تھے کہ ہمارے معیار پہ کوئی پورا اترے تو اس کے قریب جائے نا, ایسے تو نہیں نا ہر جگہ دل دے دینا. تو وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کریں. میں نے حضرت کو 90 کی دہائی میں دیکھا, بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے یہاں ہار شنگارا, بات ختم ہو گئی پہلی نظر میں. اور یہ جو نظر ہے نا یہ اپنی صفت رکھتی ہے ایک. بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کے اندر معصومیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے. جن کے اندر معصومیت نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ بھی معصومیت کو نہیں سمجھ آئی آپ کو, تبھی تو آپ آنکھیں بند کر رہے تھوڑی تھوڑی. سمجھ آئی ہوتی تو آنکھیں کھل جاتی. جس کے اندر معصومیت ہوتی ہے اس کے باہر بھی, اور اگر اندر نہ ہو تو منہ سے کچھ جلدی معصوم بنے تو اس سے بنا, یہ پکی بات ہے, یاد رکھ لیں. اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی. اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی, فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے چہرے کا حسن, تقوی, پرہیزگاری. میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے, خالی امامہ باندھ کے, وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا, یہ تو کوئی دیوتا ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا. بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں. ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے, جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں, جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے. یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا, میں کھل کے پیر تو چوم لوں. لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے, زمانہ آوازیں دے رہا ہے, لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے. ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے, جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے. خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں. لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں, ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں. چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں. یہ رنگ ہم نے, یہ جلوہ ان کا دیکھا, یہ انداز دیکھا. اور پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے, فلان بھی غلط ہے, فلانا سنت پہ عمل نہیں کر رہا, فلانا. بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلاح ہے, وہ فلان جگہ کے مولوی صاحب ہیں بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں ان کو معافی دے دو, چھوٹا آئے گا تو قابو. حضرت ایسا نہیں کرتے. حضرت کا یہ مزاج نہیں. کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی, ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے روح عطا کرتا ہے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. بس سمجھ جاؤ اس بات کو, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے. اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے, پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے. میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی, بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. مشائخ کانفرنس تھی. بغداد شریف کے سجادے آئے تھے. کہاں کے؟ بغداد کے سجادے. پیر خانہ بھی ہے, غوث اعظم کی اولاد بھی ہے. ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی. پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور وہ تشریف لائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے, لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں, نصیحت کرنے کی گنجائش ہے, اس کو سمجھانے کی گنجائش. کراچی کانفرنس ہو رہی ہے, کھچا کھچ حال پڑا بنا ہوا, کسی مولوی کو یاد نہیں آیا
کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے, انہیں بھی سمجھانا ہے, ان کو بھی بتانا ہے. کسی کو خیال نہیں آیا. حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا, ٹائی دیکھی, باقی تعریفیں کر رہے تھے. شہزادہ غوث الورا, نور دیدہ غوث اعظم. حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے, حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں, یہ آپ کے گھر کا طریقہ. او بھائی دیکھی جائے گی, جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے, دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے, لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں, ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے. یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا. فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں, ہم لوگ تو غلام ہیں, آپ نسل ہیں, آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی, سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا. وہ شہزادے تھے غوث پاک کے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا ہے تو حضرت تاج الشریعہ ہے. میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت. اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی, لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا. یہ انداز ہے ہم لوگوں کا سمجھانے کا. جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے, پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں, کسی کا کوئی خوف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی, یہ کمالات دیے. میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں, کہہ گزروں, پر کیا کرے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی. اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں, آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں. جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے, کسی اور شخص کی پرواہ, جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے. جو پیسے دے کے بدل جائے, بڑی گاڑی دے کے بدل جائے, مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مسلح پہ کھڑا نہ ہو سکے, اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائیں, یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا. حضرت کا تقویٰ, بصیرت, پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے, پوری دنیا میں. اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی, خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی. بڑی مخالفت کی لوگوں نے. اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا. یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے, یہ آخری درجہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا, ایک بوڑھے شخص آئے, کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا, میں اس وقت بریلی شریف میں تھا. کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے, اس کو نظر نہیں آتا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, آزمائش ہے, حضور دعا کر دے, مہربانی فرمائیں. حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا. صبر کی تلقین کی. وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے, مہربانی فرمائیں. پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی, 2 3 4 دفعہ. اس بوڑھے نے جب بات کی, حضرت نے تلقین کی, تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے. وہ بابا رونے لگا, حضور ایک ہی بیٹا ہے, مہربانی ہو جائے. فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا. فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا. تو حضرت نے اس کو تھپکی دی, ماتھا چوما, چہرے پہ ہاتھ پھیرا. وہ کہنے لگے چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا, اب نکل چل, ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی, چل بابا باہر چل. بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے, کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے, میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے, ادھر آ جاؤ, ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح. کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی. حضرت نے کرامت تو, اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی, اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے. زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی, بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا, بڑے بڑے طوفانوں. انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا, لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی. ملنے آیا,
آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں، میں تجھے ملوں؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب؟ اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے۔ فرمایا نا، رستے دو ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا۔ ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے، یہ کمال ہے۔ میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے، تو حضرت کی نظر ظاہر کافی، اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے، طبیعت بھی بڑی، زیادہ محنت کی انہوں نے، سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے۔ میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، کئی، اور ان میں سے سب سے نکمہ میں ہوں۔ باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ملیں گے، بڑے۔ اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں، اور یہ اعزاز ہے۔ کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے، پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے، ضرور دے، کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں۔ حضرت بڑے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی۔ وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانے، بات علیحدہ ہے۔ تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں، حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا، یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے۔ کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے، جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی۔ کہتے ہیں دو پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا اور ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ، تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے، رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی۔ اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے۔ میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ کے آتے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے، ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے، نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے؟ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ عظمت بیان۔ اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں، حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے، میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی، حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں، حضرت یہاں بھی تشریف لائے، اور پھر بریلی میں جا کر کے ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا، ان کی خدمت میں بیٹھے،
बुखारी का वो दरस देते थे तो हमें भी वो दरस सुनने का मौका मिला, शागिर्द बनने का भी अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम ने बड़ी सादतों से हमें नवाजा, हमने वो रंग सारा उनका देखा। हजरत के हजारों लाखों चाहने वाले, लेकिन मैंने देखा है जो गुलाम हो गया ना एक दफा, उसके नाम का भी उन्हें पता है, वो कहाँ का है ये भी उन्हें पता है, उसको दोबारा तारुफ कराने की जरूरत है। एक मुफ्ती शरफुद्दीन साहब है, वो कहते हैं इस तरह हजारों का मजमा था तो रस्सा फेंका गया, हजरत का मैं मुरीद हुआ, बैत हो गया ना, तो एक साहब मुझे कहने लगे यार भरे मजमे में मुरीद हो गए ना, पीर साहब से तुमने हाथ में हाथ मिला के मुरीद किया, ना तारुफ हुआ, ना कोई बात हुई। अल्लाह अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। वो तो गौसे आजम फरमा गए कयामत तक जो मेरे कादरी सिलसिले में मुरीद हो वो मेरा ही मुरीद है, और फरमाया मैं उसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में उसका सिफारशी बनूंगा, और मैं रब से कहूंगा अल्लाह इसे मरते वक्त तौबा की तौफीक अता फरमा दे। मैंने दुआ मांगा। तो वो कहते हैं मैं बैत हो गया हजरत से, अब मुझे ना एक आदमी गुमराह करने लगा, ये मशवरा देने वाले बड़ी तबाही हो, यार तू कहाँ मुरीद हो गया, ना जा सके ना आ सके ना कुछ कर सके। कहते हैं मैं मौलवी था, और अल्लाह माफ करे मौलवी के लिए मुरीद होना बड़ा मुश्किल काम होता है, मौलवी डायरेक्ट पीर ही होते हैं, मुरीद जरा कम करने होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये जरा थोड़े थोड़े मुरीद होते हैं, ये देखते हैं किस पीर के लोग यहाँ ज्यादा मानने वाले हैं उसी के मुरीद बन जाते हैं, इनकी बैत भी सियासी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर मैंने कहा सब की बात नहीं कर रहा, फतवे ना लगवा देना, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हैं ढेर सारे इस तरह के भी। हजरत मुफ्ती शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हो गया, लोग मुझे कहने लगे किधर बैत हो गया, ना आ सके ना जा सके ना कुछ कर सके। फरमाते मैं बड़ा परेशान था रात, और मेरा इरादा था कि चलो सवेरे मैं सोचता हूँ क्या करना है, बैत रखनी है कि नहीं रखनी है। कहते मैं रात को सोया तो मुझे ख्वाब में हजरत का दीदार हुआ। फरमाने लगे मौलाना बताऊं आप कहाँ मुरीद हुए थे, बताऊं कहाँ करके बैठे थे, बताऊं कहाँ करके आपने किस जगह पे उस रस्सी पे हाथ रखा था, बताऊं। फरमाया छोड़ो मुरीद हो गए तो हम जाने और तुम जाने, लोगों की बातें क्यों सुनते हो, गोया आपस की बातों में गैरों को क्यों लाते हो। फरमाया ये छोड़ो, हाँ अगर बात करने का शौक है, बात करने का शौक है तो मेरे बेटे हजरत साहबजादा असद रजा साहब का नंबर ले लो, कभी कभी फोन कर लिया करना, कोई बात कर लेना कभी कभी। कहते हैं भी ये बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरी आंख खुल गई, मैं परेशान हुआ कि नंबर दिया नहीं और ख्वाब खत्म हो गई, मैं परेशान था। तो फरमाते एक मेरे मोहल्ले के इंजीनियर थे जो कुछ अरसे तक बरेली शरीफ में भी काम करते रहे, वो अचानक आए मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया तो कहने लगे मौलाना सुना है आप बरेली शरीफ में हजरत ताजु शरिया से मुरीद हुए। मैंने कहा हाँ। कहने लगे उनके बेटे का नंबर है मेरे पास, लेना है, उनके बेटे का नंबर है मेरे पास चाहिए। तो कहते वो नंबर लिया, मैं बरेली शरीफ हजरत की जियारत करने आया, तो अब पहुंचते ही ना मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि हजरत ख्वाब में जो आए थे तो नंबर भी दे ही जाते, ख्वाब में जो आए थे सामने बैठे। और तिरमिजी की हदीस सुनाओ, मेरे नबी पाक ने फरमाया तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, वो सर की आंखों से नहीं देखता सिर्फ, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। औलिया क्या है, जवासीसुल कुलूब, इकबाल कहते हैं वली तो दिल का जसूस होता है, वो तो तेरा दिल पकड़ लेता है, तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है उसे सारा पता होता है। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही फरमाने लगे, मेरे दिल में ख्याल था कि हजरत नंबर भी दे देते, ख्वाब में आए जो थे। तो फरमाने लगे मौलाना मैं तो ख्वाब में ही था, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, वरना मैं तो नंबर देने ही वाला था। तो आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, जल्दी आपको थी, हमें तो कोई जल्दी, तो तूने ही बर्तन क्लोज कर लिया, वरना देने वाला तो रिमझिम दे रहा था। और बोले आदमी तू ही छोड़ के चला गया, वरना देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था, देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था, तूने ही दरवाजा बंद कर लिया, वरना बड़ा मिल रहा था, तूने ही पूरी तवज्जो नहीं की, वरना बड़ा मिल रहा था, और शायद तुझे ही मिल रहा था, ख्याल ही तेरी जानिब था। भाई मेरे हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया। एक इलाका है वहां हिंदुस्तान में, वहां जलसा था, बहुत बड़ा इज्तिमा, और हजरत का इज्तिमा लाखों में होता है, लफ्जों में नहीं कह रहा, हकीकतों में कह रहा हूं।
لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر، پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ پورے مرتبے دیتا ہے. تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا. میرے سیدی، میرے شیخ، میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے وہاں جانا تھا. 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں. حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا. جب غازی علم الدین شہید کو لاہور سے منتقل کیا گیا نا میاں والی جیل میں، تو میاں والی کے اندر ایک شخص رہتا تھا، وہ کبھی بولا نہیں تھا، گنگا تھا پر مجذوب تھا. اب تو جعلی مجذوب بنے ہوئے نا لوگ، روٹی کا بھی پتہ ہے، پیسوں کا بھی پتہ ہے، تو باقی نمازوں کی باری دفعہ گول مجذوب بن جاتے ہیں، باقی ہر شے کا پتہ ہے. ایک مجذوب رہا کرتا تھا، زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی اس نے، کبھی نہیں بولا. تو جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو لاہور سے میاں والی منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، بول پڑا. لوگ کٹھے ہو گئے، گنگا بابا بول پڑا ہے. تو کہنے لگا بھی میں جا رہا ہوں اور وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں وہ آ رہا ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک شہر میں اتنے بڑے 2 عاشق نہیں رہ سکتے. تو جس وقت غازی علم الدین علیہ رحمہ کی سواری میاں والی پہنچی تو اس شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن میں حضرت وہاں جا رہے تھے تو مجذوب بابا جی حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے. پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم. علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دیں. اکڑ گیا سارا جسم، کٹھا ہو گیا. اور کل پروگرام بھی ہے، اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے. لوگ عقیدت مند بھی تھے. راش ہے، عجیب سی آزمائش. اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا. اگلے دن حضرت تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے. وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. ملا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیے دی گل دکھیا سمجھیں، سکھیے نو کی خبراں. جو اس مقام کا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو. حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا سیدھے میت کے قریب. رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک. اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک. بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا. قبر مری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ اکبر، کوئی بات کی. جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود. مجمع پہ سناٹا طاری ہو، ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ، حالات بدل گئے. لوگ کہا چلو چلو غسل دو، کفن پہ نہ ہو، جنازہ پڑھے. لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا. حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ. جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران جو یہاں ہیں، تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا. جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا. اب وعدے پہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا.
कफन चोरी करता था, कपड़ा बड़ा महंगा होता था तो कफन चोर भी पैदा हो गए थे। और रात को देखते थे कहां किसी को दफन किया तो सवेरे जाके कफन चोरी करके ले आते। आपका इंतकाल हुआ तो एक कफन चोर आदमी वो कहता है मैं जनाजे में गया लेकिन मैंने कहा ये अल्लाह के वली हैं, इनकी तरफ मुझे नहीं देखना चाहिए। अगले दिन मैं दोबारा गया एक कफन चोरी करने तो मेरी हिम्मत ना हुई। तीसरे दिन फिर गया तो हिम्मत ना हुई। कहते हैं चौथे दिन हुआ तो हजरत बायजीद मेरी ख्वाब में आए, कहने लगे चल बस कर अब ना चोरी करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे जिसने मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ने सब की बख्शिश फरमा। तो अब तू बख्शा हुआ हो कि फिर चोरी करता है, खबरदार। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ। बीबी साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो कफन चोर आ गया। तो कहता जब मैंने कब्र में हाथ डाला ना, कफन को एक समझ ले फट्टा उतार के कफन को हाथ डाला तो बीबी साहिबा बोल पड़ी, कहने लगी छोड़ दे, खबरदार। कहते मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया। मुर्दा बोल पड़ा है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती। मुर्दा बोल पड़ा तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं? मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी किए, मैं कैसे बख्शा गया? तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी। बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मैं कहता हूं आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा काम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे। और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे, इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निकाह जी कहते हैं उसे बिठाओ तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी के लाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। जड़ियां खसमां दी विच अज़ाब वसन भाग जाग जांदे हो ना गोलियां दे। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए। कई आए तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था। तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना? मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली कि ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। 4थे दर्जे के नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार है और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना जब
مجمع پار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا میں نو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جے آویں، میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا. کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تے او دی مہربانی. تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں. کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو. پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے. اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ. میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو. اور جب میں بیٹھا تو ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے. اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے. مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو. اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے. باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے. لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے. ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ ہی اڈیاں. ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسان کا بیٹا ہوں. میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے. میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے. میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ. میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے.
किसी बड़ी गद्दी से ताल्लुक नहीं, मैं किसी जमात में कभी नहीं गया, कोई सहारा नहीं लिया। मस्जिद भी वो है जहां जब मैं आया था तो 3 लोग नमाज के लिए होते थे, तो कभी तीसरा ढूंढना पड़ता था। जो जितने जलवे, जितनी रानाइयां, जितना हुस्न, जितनी ताजगियां, और मेरे अजीजों के चेहरों पर ये जो नूरानियत का हुस्न आपको नजर आता है ना, ये मेरे हजरत की होंठ से निकली हुई सिर्फ एक दुआ का सदका है, सिर्फ एक दुआ का सदका है, सिर्फ एक दुआ का सदका। तो भाई वो कभी कभी ये शेर पढ़ते हैं ना मेरे अजीज, तो वो मेरे लिए पढ़ते हैं, मेरे लिए शेर पढ़ते हैं कि जेकर साईं वसाउन कुचजियां नू फिर केड़ा माई दा लाल उजाड़ सकदा है। जेकर साईं वसाउन कुचजियां फिर केड़ा माई दा लाल। ताकत है किसी की, हमारे सामने भी कोई खड़ा हो सकता है, कोई बातल कोई हमारे सामने भी खड़ा हो सकता है। आप यकीन करें जितना दम खम अल्लाह ने मेरे शेख की वजह से हमारे सीने में रखा है, जहाँ हम होते हैं वहाँ हम ही होते हैं। ने कोई सहारा नहीं लिया जिंदगी में, किसी का नाम लेके अपने आप को ऊंचा नहीं किया। बस ये तेरी नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। और उस नजर पे मैंने कहा मरेंगे तो कफन पे भी नाम लिखाएंगे, और मरेंगे तो कब्र पे कतबा भी तेरे नाम का लिखाएंगे, और यही जलवे लेकर के इंशाल्लाह जाएंगे, इसी नाम से पहचाने जाएंगे। और इंशाल्लाह वहां भी गुलामों का रंग निराला ही होगा। बातें हो ही नहीं सकी, भी तो एक पहलू खुला है, अभी तो दफ्तर पीछे पड़े। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त रखूंगा, उनकी बातें फिर छेड़ूंगा, और ये बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे लोग पूछते हैं हर तकरीर में कहते हो मेरे हजरत फरमाते हैं, तो मैंने कहा क्या करूं, मैं तो फरमाता ही नहीं। आप यकीन करें तैयारी कोई करता हूं, जुम्मे में तकरीर कोई और हो जाती है, वहां कुछ और, किताबें कुछ और देख के आता हूं, यहाँ कुछ और हो जाती है। फिर समझ आती है तू बोलने वाला है ही नहीं, कोई और है जो तुझे सबक पढ़ाता है, जो तुझे कहता है इस तरह करके बात कर, इस तरह करके। एक शख्स मुझे नार्वे से रात फोन कर रहा था, कहने लगा हजरत साहब आपकी बातें मेरे सीधे दिल में लगती हैं, और यहाँ बैठ के सही हो गया हूँ, फेसबुक पे सुन के वजह क्या है। मैं कहते मैंने भी नहीं ना पता, मुझे पता हो तो मैं बता ना दूं, ये मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या खबर कहाँ ये मस्जिद जो कहाँ दुनिया से भी दूर है, और कहाँ नार्वे, और कहाँ लंदन, और कहाँ सारा जमाना, और कहाँ ये दुनिया, हमें नहीं पता। बस इतनी बात है कि माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ते पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे, ये पक्की बात है, ये कन्फर्म बात है। और मुझे तो कभी कभी लगता है वो सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं रखते, जो मुझ फकीर से जो वाबस्ता हैं उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। कई दफा मुझे अपने कई अकीदतमंद और मुरीदों के पीछे उनके जलवे नजर आते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे छा गई है इन पर मेरे हजरत की नूरानियत, मुझे रंग नजर आता है अपने दरवेशों में उनके हुस्न का। बस दुआ करे ता अबद आस्ताना है यार रहे, वो आसरा है गरीबों का, वो बरकरार रहे, वो